بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید اگر جمعہ والے دن ہو جائے تو ابھی اس کے بارے میں ایک بات کی گئی نماز کے بارے میں کہ عید اگر جمعہ والے دن ہو جائے تو جمعہ کی نماز اور عید کی نماز دونوں نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں بات کی گئی۔ اب یہاں ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب ہے اور معروف ہے، یا عام طور پہ کہا سنا جاتا ہے کہ اگر عید جمعے والے دن آ گئی تو حکمرانوں پہ اور حکومت پہ بھاری ہوگا، اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو کہہ بھی دیا جاتا ہے، لکھ بھی دیا جاتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے عید تو جمعے کو آ رہی تھی آگے پیچھے کر دی گئی یا آگے پیچھے کر دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، تو کیا اس کی کوئی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے خود اپنے کلام مبارک میں، یا اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں اس کی کوئی خبر کروائی ہے؟ نہیں، کہیں کوئی ایسی خبر نہیں ملتی۔ بلکہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ خوشخبری دی ہے، قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، یقیناً تم لوگوں کے آج کے اس دن میں تم لوگوں کے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اس دن دو عیدیں جمع ہو گئی، ارے خوشی کی بات ہے، مبارک ہے۔ عید آئی، ایک عید برکت والی انشاءاللہ، دوسری عید برکت والی انشاءاللہ۔ ایک عید تو جو آئی کون سی ہوگی؟ یا عید الفطر ہوگی یا عید الاضحیٰ ہوگی، یعنی یا چھوٹی عید ہوگی یا بڑی عید ہوگی۔ اور دوسری عید کون سی ہے؟ عید جمعہ۔ دو عیدیں سالانہ عیدیں اور ایک عید ہفتہ وار عید، یہی تین عیدیں ہیں ہماری شریعت اسلامیہ میں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی عید نہیں ہے۔ تو اگر دو عیدیں ایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ بلکہ یہ تو خوشی والی بات ہے۔ دو عیدیں، دو بڑی اجتماعی نمازیں، دو خطبے، خوشی کی بات ہے۔ اس کو پتہ نہیں کس نے کہاں سے کیسے سوچ کے حکمرانوں کے لیے مصیبت ہوگی، حکومت کے لیے مصیبت ہوگی۔ اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، دو عیدیں ایک دن میں جمع کر دیں، اس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے سوائے منافقوں کے لیے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بذات خود اس کے کلام مبارک میں یا اس کے ذریعے، اس کی وحی کے ذریعے، اس نے اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی۔ لہٰذا ایسی باتیں بلا دلیل، کوئی بھی بات بلا دلیل اور بلا تصدیق نہیں پھیلانی چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ خاص طور پہ ایسے معاملات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب سے متعلق ہوں گی۔ اللہ ہی جانتا ہے کون سی چیز کس کے لیے بھاری ہے، کون سی چیز کس کے لیے ہلکی۔ بھاری ہلکی یہ تو ویسے بھی یہ تصورات غلط ہیں، کیونکہ کس چیز میں اللہ کس کے لیے برکت دے گا، کس چیز میں کس کے لیے برکت نہیں ہوگی، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ نحوست بھی کوئی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں الگ موضوع ہو چکا ہے، بات ہو چکی ہے۔ تو بس یہاں میں صرف اتنا گزارش کرنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی عید جمعے والے دن پہ آ جاتی ہے تو اس میں کسی کے لیے کسی قسم کی کوئی نقصان کی خبر نہیں ہے، نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نقصان ہونے والا ہے، بلکہ یہ خوشی ہے کہ دو عیدیں مسلمانوں کی ایک دن میں اکٹھی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے، اس حال میں کہ وہ ہم پہ راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔